پاکستان میں اس وقت جو بحث ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس سے پہلے ایک نام سامنے آیا کہ نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ کو فائنلائز کر لیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مشاورت بھی جاری ہے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ان کے سامنے نہیں آیا، کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے، تاہم پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی تک اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان کی جانب سے بھی اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ اتفاق یا اتحاد نہیں ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسحاق ڈار ہی پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو نگراں وزیر اعظم کو لے کر آئین اور قانون ہیں اور اس کے جو مروجہ طریقہ کار ہیں، کیا یہ اس کی روح کے مطابق ہوگا یا اس کے روح کے منافی ہوگا؟ نگراں وزیر اعظم کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار شخص جو آئے، روزمرہ کے امور سنبھالے اور اس کے بعد الیکشن کا انعقاد کروائے۔ تو اسحاق ڈار جو مسلم لیگ نون کے اس وقت تک سینیٹر ہیں، شریف خاندان کے ساتھ ان کی رشتہ داری اور ان کی تعلق داری اور پھر ان کی قربت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایسے میں اگر اسحاق ڈار ہی نگراں وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آنے والے وقتوں میں حکمراں جماعت ہوگی، اس کے لیے کیا دروازہ نہیں کھل جائے گا کہ وہ بھی اپنی ہی کسی جماعت کے نمائندے کو نگراں وزیر اعظم بنا دے اور پھر اس کے بعد جو انتخابی عمل ہو وہ عمل ایک پیشگی متنازع بنانے کی راستہ ہموار ہو سکے؟ آیا اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں؟ کیا نون لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادی جماعتیں اس کو قبول کریں گی؟ اگر وہ نگراں وزیر اعظم بن جاتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا یا پھر یہ پاکستان کے لیے مزید مسائل کھڑے کرے گا؟ اور جو انتخابات ہوں گے ان انتخابات کی جو کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہارنے والی جماعت اسے دھاندلی کا نام دیتی ہے۔ اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہیں، بھلے جتنے مرضی شفاف ہو جائیں، تو ان کی کریڈیبلٹی، ان کی شفافیت اور اس وقت جو پاکستان میں سیاسی ماحول ہے، ایسے ماحول میں ان انتخابات پر اعتبار کون کرے گا ان کے نتائج پر، اور وہ کتنے مستند اور معیاری سمجھے جائیں گے؟ یہ تمام معاملات ہیں۔ دوسری جانب ایک اور جو اہم معاملہ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے، جو یقینی طور پہ سفاکیت کی، بربریت کی انتہا تصور کیا جا رہا ہے، جامعہ بہاولپور، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اس میں جس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جو صاحب آپ لوگ اپنے تئیں اگر 90 دن میں الیکشن ہونے کا ماحول بنا کے یا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوں اور نگراں وزیر اعظم بھیج دیں سی سی آئی کو یہ نئی مردم شماری اور اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہو جائے اور پھر 8-9 مہینے کا ٹائم لگ جائے، تو کیا اس کے لیے بھی آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ اور نگراں وزیر اعظم کا آپ کے نالج میں کیا ہے، کیا اختیار ہے ان کے پاس یہ کرنے کا؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ کا جو سوال ہے نا یہ حقیقت پر نہیں بلکہ مفروضے پر مبنی ہے۔ اگر نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یہ منظوری دے دے، اگر یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا، کیا آپ ساتھ دیں گے؟ آپ ذہنی طور پر اس کو تیار ہے اب اسے قبول کرنے کے لیے؟ یہ جتنی بھی آپ نے ادب کے ساتھ جو سوال کی تعمیر کری کی جس بنیاد پر، یہ سارا مفروضہ ہے، لہذا مفروضے کا جواب میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ اس کو آپ وقت پر چھوڑ دیں، ایسا ممکن ہے یا نہیں، کریں گے یا نہیں کریں گے، اس وقت پر آپ جمعیت علماء اسلام کی اور دیگر پارٹیوں کی رد عمل دیکھیں گے۔ اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر اگر یہی صورتحال بنی، اب وقت سے پہلے جب سیاسی میدان میں کوئی ایسا فیصلہ ابھی تک ہے نہیں، نہ پارٹیوں نے اپنے فورم پر کی ہے، تو پھر میں اس کا جواب کیسے دے دوں آپ کو؟ دیکھیے سیاسی میدان میں تو یہ بھی حافظ صاحب فیصلہ نہیں تھا نا کہ پنجاب اور کے پی کے میں نگراں حکومت اتنا طول پکڑ لے گی اور الیکشن بھی نہیں ہوں گے، ایون کورٹ کے بھی آرڈر آ جاتے ہیں، تو یہ بعض چیزیں تو ہیں، بعض باتیں تو ہو رہی ہیں نا۔ تو پنجاب میں اصولی طور پہ الیکشن تو ہو جانے چاہیے، کے پی میں تو ہو جانے چاہیے تھے 90 دن کے اندر، وہاں نہیں ہوئے، تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے دیکھیے وہ فیصلہ دیکھیے وہ فیصلہ غیر آئینی تھا، وہ 3 اور 4 کا تھا۔ اگر آپ اکثریت کی بنیاد پر جاتے ہیں تو 4 ججوں کا فیصلہ کچھ تھا اور 3 کا کچھ اور تھا، لڑائی تو یہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ
اگر آپ 14 مئی کو ضرور الیکشن کہتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جیسے جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا اور پھر بینچ سے بھی میرے خیال الگ ہوا کہ پہلے یہ معلوم کرے کہ جو پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل زمان پارک سے ہوئی، کیا زمان پارک میں بیٹھے ہوئے شخص کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ کو ہے، اور وزیر اعلیٰ نے خود کہا پرویز الہی نے کہ ہمیں مجبور کیا گیا. محمود خان نے بھی کہا کہ پی کے اس نے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے 14 مئی کا الیکشن ہونا ضروری تھا تو کیا الیکشن سے پہلے ایک ایسا ماحول بنانا ضروری نہیں تھا؟ اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، وقت ہے، خواہ بالکل پڑھنا ہے بھائی، لیکن اس سے پہلے تو کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے جی، اور جگہ بھی صاف ہونا چاہیے، جسم بھی صاف ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بابا کپڑے صاف نہیں ہے، وضو نہیں ہے، مجھے وضو کرنے دے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر وضو کے کھڑے ہو جائے. صحیح ہے. اچھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار صاف اور شفاف بھی ایک عینی تقاضا تھا. اچھا حافظ صاحب، آپ کا مقابلہ کے پی کے میں پی ٹی آئی سے تھا، اور پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا حصہ پرویز خٹک صاحب لے اڑے ہیں. اب آپ کے لیے چیلنج کیا ہے؟ کیونکہ اے این پی بھی الیکشن قریب آتے ہی انہوں نے بھی ایک ظاہر ہے باضابطہ مخالفت شروع کر دی ہے. آپ کسی سیاسی اتحاد میں جائیں گے کے پی کے میں، یا پھر اپنی حیثیت میں یہ الیکشن لڑنا ہے آپ نے، اور آپ کا مقابلہ پرویز خٹک گروپ سے ہے یا پی ٹی آئی سے ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے کہ وہ ملک میں کہیں بھی، بالخصوص 2 صوبوں میں ہماری اسٹرینتھ ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہماری پارٹی کی ایک مضبوط حیثیت اور پارٹی ایک مضبوط قوت ہے. کسی بھی پارٹی سے ہم الیکشن اتحاد نہیں کریں گے، اور پی ڈی ایم میں جتنی بھی پارٹی شامل ہے تمام پارٹیاں اپنے نشان پر اور اپنی حیثیت میں الیکشن میں جائیں گی، جمعیت علماء اسلام بھی. آگے دوسری بات، آپ نے اتحاد کی بات کی، کسی پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے پرویز خٹک کی بات کی، پرویز خٹک کی پارٹی ہے نہیں، وہ اس کی تو ایک پارٹی رہی نہیں یار. کبھی کس پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں، کبھی قومی پارٹی میں، کبھی پتہ نہیں کون سی پارٹی. لاسٹ اسٹیشن جو پارٹی کا انہوں نے تھا گونسلا، وہ پی ٹی آئی کی تھی. ابھی کوئی اور پارٹی اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے علیحدہ پارٹی بنانے کا اعلان کیا. یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے پرویز خٹک. پرویز خٹک خطرہ ہے اپنے آپ کے لیے. پرویز خٹک خطرہ ہے کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے. وہ خطرہ ہے اپنی سیاست کے لیے جو وہ 10 سال کرتا رہا، 5 سال وزیر اعلیٰ اور 5 سال وہ وزیر دفاع رہا. ہمارے لیے جمعیت علماء اسلام کے لیے اگر خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف معیشت ہے. جی، معیشت، یعنی آپ کی کارکردگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ حکومت میں آئے اور اس کے بعد جو لوگ توقع کر رہے تھے، ہر پارٹی اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اپنی اسٹرگل، جدوجہد اور تحریک کی بنیاد پر اپنے کاز اور اپنے مدعا اور اپنے ایجنڈے اور اپنے بیانیے کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے گی. نہیں حافظ صاحب، انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے حافظ صاحب یہ لاسٹ سوال جمعیت علماء اسلام سویپ کرے گی. حافظ صاحب لاسٹ سوال آپ سے، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے معیشت کا ذکر کیا کہ پچھلے 1.5 سال سے اس حکمراں اتحاد کی کارکردگی عوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے چیلنج ہے؟ یعنی آپ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، عوام کو ہم یہ بتا سکتے ہیں، عوام بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا، اشیاء ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت عوام کی مذاق اڑا رہے تھے. کوئی کہتا رہا ٹماٹر مہنگا ہے تو دہی کھاؤ، کوئی کہہ رہا تھا کہ چینی حساب اور گنتی کے مطابق آپ ڈالا کرے چائے میں کیونکہ مہنگی ہے چینی. کوئی کہتا رہا کہ آپ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائیں. کوئی کہتا رہا کہ آپ 1 وقت کا روٹی کھائیں. یہ مذاق اڑاتے رہے. ہم مذاق نہیں اڑاتے ہیں عوام کی. مہنگائی ہے، لیکن عوام کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ مہنگائی کیوں ہے، یہ مہنگائی کیوں ہوئی. ہمارے سامنے 2 راستے تھے. ایک تھی میری سیاست، ایک ہے ریاست. ہم نے ریاست کو سری لنکا بنانے سے بچایا اور ریاست کو ڈیفالٹ بننے سے بچایا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ عبداللہ ارشد موجود تھے، ترجمان پی ڈی ایم. ایک بریک کے بعد دوبارہ